السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ PPSC عربک لیکچرر کے حوالے سے، اس کی تیاری کے حوالے سے کل ہمارا پہلا لیکچر تھا منتخب شدہ اہم سوالات کے بارے میں، اور موضوع تھا ہمارے پاس علم الاصوات۔ آج علم الصرف والنحو کے موضوع میں سے ہم اہم اور منتخب شدہ سوالات کو حل کریں گے۔ آج ہمارا اس حوالے سے دوسرا لیکچر ہے، تو اس میں سب سے پہلے یہاں پہلا سوال ہی اہم ہے کہ تنقسم الکلمۃ الی ثلاثۃ اقسام، کہ نحو کے اندر، عربی گرامر کے اندر کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کلمہ کی 3 اقسام ہیں، جسے نیچے یہاں پہ انہوں نے پھر دوسرے اور تیسرے سوال میں اس کو واضح بھی کیا ہے کہ وہ 3 قسمیں کون سی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ آگے پھر ان کی تعریفات وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 8، یہ اہم ہے، اس میں بھی تقسیم کی گئی ہے: ینقسم الاسم باعتبار التذکیر والتانیث الی قسمین، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، وہ مذکر اور مؤنث۔ پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، یہ بھی اہم ہے کہ للاسم المؤنث انواع منہا، اسم مؤنث جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی یہاں پہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اسم مؤنث جو ہوتا ہے لفظی ہوتا ہے اور معنوی، یہاں پہ تھوڑی سی اس کو لفظی و معنوی، پھر لفظی اور مجازی اس طرح کیا گیا۔ ویسے یہ اسم مؤنث لفظی ہے ایک، دوسرا اسم مؤنث معنوی ہے، اور تیسرا جو ہے اسم مؤنث مجازی ہے۔ اس کی میں نے تفصیل جو ہے میرے علم صرف و نحو کے باب میں بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے ینقسم الاسم، یہ سوال نمبر 10، باعتبار التعریف والتنکیر، اسم تذکیر و تانیث کے حوالے سے بھی 2 قسمیں ہیں، تعریف و تنکیر کے حوالے سے بھی 2 قسمیں، کہ اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے اور اسم کبھی نکرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 11، للجملۃ اقسام، جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بنیادی باتیں ہیں بہت آسان، لیکن یہ وہاں پہ جب اس طرح سوال آتا ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں تو پھر ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ 2 قسمیں ہیں یا 3 قسمیں، اس لیے یہ جو جہاں پہ تقسیم کی جاتی ہے، جہاں تعداد پوچھی جاتی ہے، وہ سوالات اہم ہوتے ہیں۔ اب ایک لحاظ سے یہ جملہ کی اقسام پوچھی گئی ہیں، تعداد پوچھی گئی ہے، اسی طرح یہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے بھی تعداد پوچھی گئی ہے، تو یہ تعداد کا یاد ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو جملے کی اقسام کی تعداد بھی 2 ہے، ایک اسمیہ، دوسرا فعلیہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 12، یتکون الکلام اب الجملۃ المفیدۃ من اجزاء کل جزء منہا یسمى کلمۃ۔ یہ سوال اس حوالے سے اہم ہے کہ کلام یا کلمہ جو مفید ہوتا ہے وہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں ان کے اجزاء کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ اس کے اجزاء کو کلمہ کہا گیا ہے۔ آگے یہاں پہ اس کے اندر جو آپشنز دیے گئے ہیں، اسم، حرف، صوت، تو یہاں پہ یہ دوسرا آپشن جو ہے اسم، یہ اس حوالے سے یہ بھی ٹھیک بن سکتا ہے کہ کلمہ جو ہوتا ہے اس کا اسم بھی جز بن سکتا ہے، اس کا فعل بھی جز بن سکتا ہے، حرف بھی جز بن سکتا ہے۔ حرف تو جز نہیں بن سکتا، کسی چیز کے ساتھ مل کے بن سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو اصل سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کلام جو ہوتا ہے، جملہ مفیدہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اسم، فعل وغیرہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر ہمارے پاس یہ سوال نمبر یہاں پہ یہ 14 ہے، للاسم علامات تمیزہ من غیرہ فاذا قبلت الکلمۃ علامۃ واحدۃ منہا او اکثر کانت اسما فمنہا۔
یہاں پہ اسم کی علامات بتلائی گئی ہیں کہ اسم کی کون کون سی علامات ہیں. جب اسم کسی کلمے کے اندر وہ علامت پائی جائے، کوئی کلمہ اس علامت کو قبول کر لے تو وہ اسم کہلاتا ہے. تو آگے جو سوالات آ رہے ہیں یہ تقریباً تمام اسم کی علامات پر ہیں. اس میں سے یہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. یہ کسی کلمے کے اوپر جر ہو، اپنا حروف، الجر بالحروف، کسی کلمے کے اوپر حرف کے ساتھ جر ہو، حرف داخل ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. اسی طرح کسی کلمے کے اوپر الف لام داخل ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. اسی طرح سوال نمبر 16 میں کسی کلمے کے اوپر حرف ندا داخل ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. اسی طرح سوال نمبر 17 میں کوئی کلمہ کسی کلمے کی طرف مضاف بن رہا ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. اور اسی طرح آگے پھر جر والا گزر چکا ہے. پھر تنوین کسی کلمے پر داخل ہوتا ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. تو وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اسم کی علامات ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 19 للفعل علامات. یہاں فعل کی علامات بتائی جا رہی ہیں کہ ان تتصل به یا المخاطبہ، کہ یا المخاطبہ کسی کلمے کے ساتھ داخل ہو جائے تو وہ جو ہے فعل ہوتا ہے. اسی طرح نون توکید داخل ہو جائے وہ بھی فعل ہوتا ہے. آگے بھی فعل کی کچھ اقسام ہیں جو بیان ہوں گی. تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو اہم سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 29. جی، ينقسم الاسم من حيث العدد الى اقسام ومنها مفرد. یہاں پھر وہی بات آ رہی ہے، تعداد بیان کی جا رہی ہے کہ اسم عدد کے اعتبار سے کتنی اقسام پر ہوتا ہے. تو اسم عدد کے اعتبار سے 3 قسموں پر موجود ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ایک مفرد بتائی گئی ہے. سوال نمبر 30 میں پھر باقی 2 اقسام بھی بیان ہیں کہ مثنیٰ جمع، اور یہ 3 قسمیں ہیں. ایک مفرد ہوتا ہے اسم اور عدد کے اعتبار سے، اور ایک تثنیہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، 2 ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر یہ 30 بھی ہو گیا، 29 بھی ہو گیا. اس کے بعد سوال نمبر 43. یہ اہم ہے. ویسے تو سارے سوالات اہم ہوتے ہیں لیکن اس میں ہم نے صرف وہ سوال منتخب کرنے ہیں جن کا امکان باقی سوالوں کی نسبت زیادہ ہے کہ وہ پیپر میں آ سکتے ہیں اور وہ ان کا یاد کرنا زیادہ اہم ہے. تو یہ سوال نمبر 43 ہے. اس میں ہے کہ للخبر انواع. یہ پھر وہی بات ہوگی، یہاں پہ پھر خبر کی اقسام ہے. پیچھے ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا، یہاں خبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خبر جو ہے، کبھی کبھی خبر کسی مبتدا کی خبر جو ہوتی ہے یا کسی کی بھی خبر وہ مفرد ہوتی ہے، کبھی وہ خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی وہ خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے، کبھی وہ خبر شبہ جملہ ہوتی ہے، جملے کی مانند ہوتی ہے، جملے کی شبہ ہوتی ہے، مکمل جملہ نہیں ہوتا. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ خبر کی انواع ہیں، خبر کی اقسام ہیں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 47. جی، یہاں سوال نمبر 47 میں یہ کانا و اخواتہا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں ہمارے اسی علم الصرف و نحو کے لیکچرز میں کہ اس میں کون کون سے اسماء جو ہیں، کون کون سے افعال جو ہیں فعل ناقص میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں: اصبح، امسا، بات، لیسا، ما زال، من فک، ما دام. تو یہ سارے جو ہیں تسمى اخوات کانا، یہ کانا کی اخوات کہلاتے ہیں. تو اس میں پھر آگے اصبح، امسا، بات، ظل یہ بھی اسی میں شامل ہیں. اور یہ آگے اصبح، اضحى، بات، ظل، امسا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو سوالات گزر رہے ہیں یہ سارے اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، کانا اور اس کے اخوات کی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر یہ سوال نمبر ہے 66. یہ من الحروف المشبہۃ بالفعل الذی یفید التشبیہ. پیچھے ہم نے کانا و اخواتہا کے بارے میں بات کی، یہاں پہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی کہ وہ کون کون سے ہیں. انا یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، کأن، لکن، لعل، لیت. اس میں اور بھی ہیں انا،
ان، لیکن، لیت، لعل، کأن، یہ ٹوٹل 6 ہیں. یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہے سوال نمبر، یہ تقریباً کچھ مرفوعات اس میں آ جاتے ہیں اور کچھ منصوبات آ جاتے ہیں، تو یہ تقریباً ایک جیسے سوالات ہیں. یہ اسی کی پھر تفصیل چلتی رہتی ہے کہ انا کے اسم جو ہے وہ منصوب ہے، خبر جو ہے وہ مرفوع ہے، کانا کے اسم مرفوع ہے اور خبر جو ہے منصوب ہے، یہ اس کا الٹ ہے. یہ ساری تفصیل اس میں آئے گی. اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، جہاں سے ہماری ایک نئی تو اس کا نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. یہ اسم ظاہر یذکر بعد ادات من ادوات النداء لطلب اقبال مسماہ او التفاته یسمى المنادى. یہ سوال پچھلے پیپرز میں بھی گزر چکا ہے BPSC کے. یہاں منادہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ منادہ کسے کہا جاتا ہے. ایسا اسم جو ذکر کیا جائے ندا کے حروف کے بعد، یعنی حروف ندائیہ جو ہیں ان کے بعد ذکر کیا جائے، اور اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہو کہ جس شخص کو نام لیا جا رہا ہے، جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے اپنی طرف متوجہ کرنا مقصد ہو. تو اس اسم کو جو حروف ندا کے بعد داخل ہوتا ہے اسے المنادہ کہا جاتا ہے، یعنی جسے پکارا جاتا ہے اسے منادہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ یہ یا، ایا، حیا، ای، ای، الحمزہ، یہ جو ہے 109 میں یہ ادوات ندا ہیں، یعنی ندا پکارنے کے الفاظ ہیں، حروف ہیں. یا کہہ کر پکارا جا سکتا ہے، حیا کہہ کر پکارا جا سکتا ہے. تو یہ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں. سوال نمبر 110 اور 111، یہ النکرہ المقصودہ اور النکرہ غیر المقصودہ. ویسے اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں اپنے لیکچر میں. اس میں تھوڑا سا اس کو سمجھ رہے ہیں. 110 سوال نمبر، النکرہ التي قصد نداؤها فدلت على معین يسمى النکرة المقصودہ. کہ جب ہم کسی چیز کو، کسی شخص کو بلا رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم جو منادہ ہوتا ہے وہ مذکور ہوتا ہے، اور وہ منادہ جو ہوتا ہے ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے کہ ہم فلاں شخص کو بلا رہے ہیں یا فلاں نام کے آدمی کو بلا رہے ہیں. ہم نے جس کا ارادہ کیا ہوتا ہے اسی کو بلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا بلانا جو ہے، ہمارا جو حرف ندا ہے، وہ کسی ایک معین شخص پر، معین اور مقصود شخص پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، تو اسے النکرہ المقصودہ کہا جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو نکرہ ہوتی ہے، بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصود یہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہم کلاس میں موجود ہیں اور ہم اپنی کلاس میں سے کسی بچے کو بلاتے ہیں اور نام نہیں لیتے، ایسے پکار لیتے ہیں، اوے ادھر آؤ. تو ہمارا وہاں پہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کلاس میں سے کوئی خاص بچہ ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے کوئی ایک بھی اٹھ کے آ جائے. یا اسی طرح اگر کوئی ایک اندھا شخص ہے جو سڑک پار کرنا چاہتا ہے اور وہ سڑک کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے پکارتا ہے کہ یا رجل، اے آدمی، کہ مجھے جو ہے سڑک پار کروا دو. تو اب وہ اس کا جو بلانا ہوتا ہے وہ نکرہ مقصودہ نہیں ہوتا، وہ غیر مقصود ہوتا ہے. بلا وہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سڑک پار کرا دو. اب یہ نہیں پتہ ہوتا وہ کسے بلا رہا ہے، کیونکہ وہ اندھا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، نابینا ہے. تو اس وقت جب کسی ایسے شخص کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے جس کا قصد نہ کیا گیا ہو، دل میں جس کا ارادہ نہ ہو، مطلقاً بات کی جائے کہ کوئی بھی آ جائے، میرا کام ہو جائے، تو اسے نکرہ غیر مقصودہ کہا جاتا ہے. یہ 111 نمبر اور 110 نمبر کی تفصیل تھی. اس کے بعد ہمارے پاس جو اہم سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 128. جی، تمییز العدد له احکام ثلاثہ ومنها ان یکون. یہاں عدد معدود کا باب ہے. اس کے اندر جو ہے ممیز تمیز کے باب میں تمیز جو ہے اس کے احکام بتائے جا رہے ہیں کہ کتنے احکام پر موجود ہوتا ہے. یعنی
تین احکام یہاں پہ بتائے گئے کہ تمیز جو ہے کبھی کبھی جمعاً مجروراً، کبھی تمیز جو ہے جمع بن جاتی ہے اور مجرور ہوتی ہے، کبھی کبھی ممیز کی تمیز جو ہے وہ مفرد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے، کبھی کبھی تمیز جو ہے وہ مفرد ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، اس کی تفصیل میں اپنے لیکچرز علم صرف و نحو میں دے چکا ہوں اور مثالیں بھی اس کی دے چکا ہوں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 130، العدد المصوغ على وزن فاعل يطابق المعدود من حيث التذكير او التانيث۔ یہ سوال بھی پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم عدد کے باب کے اندر کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب ہم کسی چیز کا عدد بتاتے ہیں اس میں فاعل کے وزن پر، تو اس میں ہم عدد اور معدود کی تذکیر و تانیث ایک جیسی رکھتے ہیں۔ جب ہم مثال کے طور پہ ایک تو ہے نا، میں یہ بتاؤں کہ 7 طالب علم، ایک میں یہ بتاتا ہوں کہ 7واں طالب علم، جب میں 7واں کہتا ہوں یا 8واں طالب علم یا 8ویں چیز 8ویں، تو یہ پھر اس وقت جو ہوتا ہے وزن فاعل کے مطابق آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ الطالب السابع، 7واں طالب، الطالب بھی مذکر ہے اور سابع بھی مذکر ہے، اسی طرح طالبۃ السابعۃ۔ تو یہ عدد جو ہے یہ معدود کے مطابق ہے۔ سوال نمبر 166، یا اس کے بعد جو اہم سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 166 جی، للتوکید انواع، یہ توکید کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ توکید کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی انواع، توکید لفظی اور توکید معنوی۔ یہ یہاں پہ اس کی اقسام نیچے ویسے آ بھی رہے ہیں، اس کی تعریفیں بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہ توکید لفظی اور توکید معنوی، یہ دو قسمیں جو ہیں یہ موجود ہیں یہاں پہ۔ تو توکید کی دو قسمیں، اس کی تعریف میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 172 جو اہم ہے، البدل، یہ بدل کا باب ہے۔ البدل انواع منہا، بدل کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہ بدل کی اقسام یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ بدل المطابق، بدل البعض من الکل، بدل الاشتمال۔ پھر نیچے ہر ایک کی تعریف آ رہی ہے کہ بدل المطابق کسے کہتے ہیں، بدل الاشتمال 174 پہ ہے اور 175 پہ بدل البعض من الکل، یہ اس کی تعریفیں ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں بدل کی، اور اس میں سے ہر ایک کی تعریف بھی ہے اور اس کو تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ عدد یاد ہونا ہمیں ضروری ہے کہ بدل کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 176 اہم ہے، الکلمۃ التی یتغیر شکل آخرہ بتغییر وضعہ فی الکلام یسمى المعرب۔ یہاں معرب اور مبنی کی تعریف کی جا رہی ہے 176 اور 177 پہ، کہ وہ کلمہ جس کا آخر تبدیل ہوتا ہو کسی عامل کی وجہ سے، پیچھے اس کے آنے والے کسی عامل کی وجہ سے، اسے معرب کہتے ہیں۔ اور سوال نمبر 177 پہ ہے جو تبدیل نہ ہوتا ہو اسے مبنی کہتے ہیں، جو اپنی حالت پر موجود رہتا ہو۔ اس کی تفصیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اہم ہے سوال نمبر 178، ہناک المبنیات من الاسماء منہا، اسماء میں سے کچھ اسم مبنی ہوتے ہیں، تو اس کی تفصیل مانگ رہے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ وہ 3 قسم پر ہیں، اسماء الاستفہام، الاعداد المرکبہ اور الضمائر۔ یہ 3 اسماء جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، ایک اسم اسماء الاستفہام، دوسرا اعداد اور مرکبہ جو ہیں، اور تیسرا جو ہے ضمائر، ہوا، ہما، ہم وغیرہ، یہ مبنی ہوتے ہیں۔